السلام علیکم، میں محمد رضا خالد راولپنڈی سے۔ اللہ ہم سب کو سوچ سمجھ کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غصے کی حالت میں بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ مس کنزا ایوب نے بھیجا۔ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم تھا ہم پہ، مالک نے بہت عطا کیا ہوا تھا، ہر نعمت تھی ہمارے گھر میں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہوگا۔ کہتے ہیں فائنینشلی بھی بہت سٹیبل تھے، اور یہ کہتی ہیں کہ میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ ان ایکسپیکٹڈ تھرڈ بیبی کے ہونے کے بعد میں بڑی غصے والی ہوتی جا رہی ہوں۔ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ میری پہلے ایک بڑی بیٹی تھی جو تقریباً یہی کوئی 1.5 سے 2 سال کے درمیان تھی، اور پھر اچانک ہی میرے ٹوئنس بیبی ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں اب وہ جو بچی تھی وہ اپنی طرف سے تو ان بچوں کو پیار ہی کرتی تھی، اور لیکن کبھی کبھی انہیں ہرٹ بھی کر دیتی تھی، غصہ بھی کر دیتی تھی ان پہ، اور بہت ان کے لیے پرابلم بن جاتی تھی۔ یہ کبھی بچے گر بھی جاتے بیڈ سے، کبھی ان کی واکر میں آگے کھڑی ہو جاتی، کبھی کوئی اور کسی طریقے سے ان کو تنگ کرتی رہتی۔ بس ایسے ہی معاملات چل رہے تھے کہ ان بچوں کو جیسے کہہ رہی ہیں کہ صحیح طریقے سے چین بھی نہیں لینے دیتی تھی، حالانکہ کار اپنی طرف سے وہ پیار ہی رہی ہوتی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس بچی نے تنگ بھی بڑا کیا ہوتا، کیونکہ لاڈلی تھی، بہت سب کی لاڈلی تھی، حتیٰ کہ اتنا تنگ کر دیتی تھی کہ کھانا پکانا بھی ان کے لیے مشکل، اور گھر کی صفائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا کہ کہتی ہیں کہ میرے لیے واش روم جانا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اتنا وہ بچی تنگ کرتی تھی۔ کہہ رہی ہیں کہ اسی وجہ سے اب مجھے اس پہ غصہ آنے لگ گیا، اور بڑا شدید آنے لگ گیا کہ ایک دن گھر کے سارے کام پڑے ہوئے تھے اور میری ہسبینڈ سے بھی لڑائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ابھی پھر تنگ کرے گی، کیا کروں، کسی کے پاس چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے کہنے کو میری ایک دیورانی بھی تھی، لیکن کوئی اس سے کوئی مدد کی مجھے امید نہیں تھی، کیونکہ ان کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا اور بڑے ایٹیٹیوڈ میں وہ لوگ رہنے والے تھے، تو نہ میں اس سے کہہ سکتی تھی، نہ ایسی تھی ہم لوگوں کے درمیان ریلیشن کہ میں اس سے آسانی سے کہہ دیتی کہتی تو میں نے اپنی بچی کو نہ چاہتے ہوئے بھی سارے کیونکہ کام ختم کرنے تھے اسٹور میں بند کر دیا۔ اب جب بچی کو اسٹور میں بند کیا تو پہلے تو وہ روتی رہی، چلاتی رہی، میں نے کہا چیختی رہے، چلو میں اپنے کام وغیرہ تو کر لوں۔ میں نے کھانا پکانے کو رکھ دیا، صفائی کر دی، بچوں کو دونوں کو نہلا دیا، ان کو سلایا، اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے خود بھی لیٹ گئی، اور اللہ توکل ہی مجھے خود بخود ہی نیند آ گئی۔ کہہ رہی ہوں اور میں 2 گھنٹے تک سوئی رہی۔ پھر مجھے آیا کہ وہ چھوٹی بیٹی جو ہے نا، وہ بیچاری تو کمرے میں پتہ نہیں کب سے بند، تو اس کو کھولا پھر کمرے سے، لیکن بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ چپ تھی، بالکل چپ، اور کمرے کی طرف اشارے کیے جا رہی تھی۔ میں اب وہی پریشان ہو رہی کہ کیوں ہے، کہ کیا ہو گیا اس کو، نہ کوئی ضد کر رہی ہے، نہ فیڈر مانگ رہی ہے، نہ کمرے کی طرف اشارے کر رہی ہے، اور چپ ہوئی ہوئی ہے۔ کہتی میں نے اب اس کو وہاں سے باہر نکالا، اور پھر وہ کمرے کی طرف بھاگ کے جائے، پھر میں لے کے ہوں، پھر بھاگ کے جائے، حتیٰ کہ 2-3 دن تک میں نے نوٹ کیا کہ اس بچی نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جو چیزیں وہ بڑی پسند کرتی تھی وہ بھی اس نے کھانا چھوڑ دی، باہر کی چیزیں جو خاص طور پہ بچے پسند کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، فیڈر بھی چھوڑ دی۔ بڑی مشکل سے میں اس کو 2 فیڈریں دن کی ختم کراتی، لیکن وہ کچھ کھانے پینے کا نام نہ لیتی اور کمرے کی طرف بھاگتی۔ اور اس واقعے کے بعد سے کچھ گھر میں عجیب و غریب حرکتیں بھی میں نے نوٹ کی تھی، جیسے فرنیچر کی آواز کھسکنے کی، اور اس کے علاوہ بچوں کے بھاگنے کی آواز اور بچوں کا شور، یہ چیزیں کچھ میں نے سنی تھی ایسے ٹائم پہ جس ٹائم ممکن نہیں کہ ایسی آوازیں آئیں، اور ڈیلی بنیاد میرے ہسبینڈ بھی سنتے تھے، لیکن وہ کیونکہ ان چیزوں میں زیادہ بلیو نہیں کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، تو کہ اگنور ان کی وجہ سے مجھے بھی کرنا پڑتا تھا۔ اب ایسے ہی معاملات چل رہے تھے کہ اچانک بچی کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی کمزوری کی وجہ سے۔ خیر ہم لوگوں نے کہا کیا اس کا کیا کریں، پھر کچھ تھوڑی سی سنبھلی ہے اس کی طبیعت، کوئی میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر نے دی ہے، لیکن میں نے کہا اس کمرے سے پتہ نہیں کیوں بچی کا لگاؤ، کہتے ہیں جی ہوتا ہے بچے اس عمر میں یوں کرتے ہیں۔ خیر جن کے پاس بھی جاتے جو ان کے جاننے والے تھے وہ سارے خیر اسی طرح کے حوصلے دے دیتے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہم لوگ مانتے تھے ایسے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔
اب اسی طرح ان کو دفتر کی طرف سے چھٹیاں مل گئیں تو انہوں نے کہا گھومنا ہے، کہیں پہ گھوم آتے ہیں، تھوڑا ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے گا. ہم بچی کو بھی لے گئے. بچی خیر بڑا ضد کرنے لگی. وہ تو جیسے پہلے گھر سے باہر جانے کی شوقین تھی، لیکن اب تو اس کو گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. پکڑ کے کھینچ کے بھی لے کے جاتے، وہ واپس بھاگتی گھر میں. خیر ہم لوگ گاڑی میں بٹھا کے کسی طریقے زبردستی سے اس کو لے ہی گئے. اب جب لے کے گئے ان کی پھپھو کے گھر کشمیر میں، تو وہاں پہ تو اس بچی نے تنگ کر کے رو کے بہت ستایا. ہم بس تنگ آ گئے. اور جو ہم نے 5-6 دن کا ٹور پلان کیا تھا یہ حفیظ کی پھپھو کی طرف، وہ پھر ہمیں کم کر کے 2 دن کے اندر کسی بھی طریقے سے آنا پڑا. خیر ہم لوگ پھر گھر آ گئے تو بچی بھاگی گئی اس کمرے کی طرف. ہم نے کہا چلو نارمل ہے، گھر سے محبت ہو جاتی ہے بچوں کو. اب پھر اگلے دن میں دیکھتی ہوں کہ جب بچی کو نہلانے لگی میں، تو اس کے اوپر زخم ہوئے، اور زخم بھی ایسے جیسے کسی نے کیلوں سے کیے ہیں، اور بچی کو کوئی درد کا احساس ہی نہیں. اب میں تو دیکھ کے زخم بھاگی ہوں اس کو لے کے، جو ہمارے پاس کی کلینک تھا ادھر لے کے بھاگی. تو ان کو بھی پتہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ الرجی ہے، شاید یہ کوئی ہوگی اس کو. خیر آگے بھی ہم نے کہیں دکھایا تو الرجی کے نام پہ انہوں نے ہمیں دوائیاں بھی دے دی، ہم سے فیس بھی لے لی، اور ہم نے دوائیاں وغیرہ لگائیں. خیر زخم تھوڑے سے ٹھیک تو ہوئے اس کے، لیکن ان زخموں کی سمجھ نہیں آئی کہ ایسے کیوں بچی کے ساتھ. اور ایک دن رات کو پھر مجھے بچوں کی آواز آئی تو میں کہیں اٹھ گئی، تو ہنا کہ میں کچن میں گئی بچوں کا دودھ وغیرہ گرم کرنے کے لیے، وہ جو کہ رات کو اٹھیں گے تو ان کو. تو اچانک میں کچن سے آتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ ہنا میرے سامنے بھی کھڑی ہے اور سائڈ میں بھی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کمرے سے بھی نکل رہی ہے. یعنی ایک ٹائم میں 4 مجھے وہ نظر آئی. تو اب میں پریشان اور بہت شدید گھبرا گئی. تو جو سامنے مجھے بچی نظر آئی میری بیٹی مجھے وہی لگ رہی تھی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں اس کو لے کے کمرے کی طرف آئی اپنے. لیکن اب پھر سے اسٹور سے کھڑکے کی آواز آئی اور وہی بچوں کی آوازیں، کھیلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کی. میں نے اپنے شوہر کو جگایا. وہ کہہ رہے کچھ نہیں، وہ ہم لوگ سفر میں تھے نا اتنے دن، تو شاید اسی لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تو خیر کہہ رہی کہ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا ماننے کو، مجھے بھی اب معاملات کچھ ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. اب اسی طرح وہ جو پھپھو تھی حفیظ کی، انہوں نے کال بھی کی، تو ان سے 2 بار کال کی، لیکن کسی وجہ سے کال اٹینڈ ہی نہیں ہو پا رہی تھی، ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی کالیں آتی تھیں. اب انہوں نے یہی والی بات کی، کہہ رہی کہ میں بیٹا کو، جب ان سے بات ہوئی میری، کہہ رہی کہ بیٹا وہ پیر صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے گھر جب آئے ہیں انہوں نے یہ والی بات کی تھی کہ اس گھر میں 2 شیطانی کوئی طاقتیں آئی ہیں، کوئی جنات تھے غلط قسم کے نا. تو ہم لوگوں نے یہی والی بات کی کہ بھئی کیا کہتے ہیں یہ تو اس آپ کے گھر میں. کہہ رہی ہاں، وہ انہوں نے کہا تھا موجودگی بھی ان کی ہوئی ہے، کوئی گندی طاقتوں کی، پلیت ہوا ہوا آپ کا گھر، تو اسے صاف کریں. تو میں نے ان سے ڈیٹیل سے پوچھا، تو پھر انہوں نے کہا کون آیا تھا گھر. میں نے کہا یہ میری حفیظ آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے. تو پھر انہوں نے یہی والی بات یہ کہتے ہیں کہ بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو میں تمہیں فون اسی لیے کیا تھا کہ پوچھ لوں کہ گھر میں تمہارے حالات سب ٹھیک ہیں. تو وہ کہہ رہی حالات تو نہیں ٹھیک، بچی کی طبیعت خراب ہو رہی، کمزور ہو رہی ہے، اور بہت شدید کمزور ہو گئی، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کو میں فیڈر پلاتی ہوں. اور رونے لگ گئی، کہتی میں تو اتنی مجھے تکلیف تھی. تو آگے سے وہ انہوں نے کہا کہ میں پھر پیر صاحب سے، تمہاری پھپھا سے کہتی ہوں کہ بات کریں، کیونکہ بہت پرانا ریلیشن، تو کہیں کسی طریقے سے کوئی عمل کریں یا کوئی تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ تم اچھے طریقے سے پھپھو، آپ کو پتہ کہ حفیظ نہیں مانتے ان چیزوں کو، وہ نہیں یقین کریں گے. میں انہیں کہہ کہ تنگ آ گئی ہوں کہ کہیں کسی بابے کو دکھائیں، تو وہ آگے سناتے ہیں مجھے کہ کچھ نہیں، یہ بابے ایسے ہی فراڈ ہوتے ہیں، تم نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا، آئے دن پکڑے جاتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کو نہیں ماننا چاہیے. ایسی باتیں وہ پھر کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. وہ کہہ رہی چلو اب چھوڑو، میں بھی بات کر لوں گی اس سے، یا میری کرا دینا بات، حتیٰ کہ وہاں پہ ذرا سروس کا بھی ایشو ہے، کال لگتی ہی نہیں وقت پہ. تو اب کہہ رہی ہیں کہ وہ جو پیر صاحب تھے ان کے مرید کی کال ہے کہ جی ہم یہاں سٹاپ پر آئے ہوئے ہیں، تو کسی کو بھیج دیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو حفیظ گھر پہ نہیں، اور وہ ہوتے بھی تو کبھی بھی نہ جاتے. تو انہوں نے وہ جو چھوٹے بھائی تھے سلیم، ان کو کہا کہ بھئی چلے جائیں آپ، جو ان کے دیور تھے.
کہا کہ آپ لے آئیں. تو خیر ان کے ساتھ اتنی لگتی تو نہیں تھی، لیکن اللہ توکل، وہ اس وقت گھر پہ تھے اور جا کے لے آئے ان کو. ان کے ساتھ 2 مرید بھی تھے، تو انہوں نے گھر دیکھتے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں یہ اسٹور کے اندر مسئلہ. اب پیچھے سے تھوڑی دیر کے بعد حفیظ صاحب بھی آ گئے، تو انہوں نے پیر صاحب کے سامنے ان کے منہ کے اوپر ہی کہہ دیا، دیکھا جی اب یہ کہیں گے کہ ہم سب پہ جادو ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہوا تھا، تو اسی طرح پھر یہ ہم لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیں گے، پھر ہم سے سب کچھ لوٹ لیں گے، اور اسی طرح کرتے کرتے ہمارے عقائد تباہ کر دیں گے، پھر ہمیں شرک پہ لگا دیں گے، ہمیں مزاروں پہ لے جائیں گے. یہ وہ ایسی بس جو ان کے منہ میں آئی بات انہوں نے، جیسی بھی صحیح تھی غلط تھی جو بھی تھی، انہوں نے ان کے منہ پہ ہی کرنا شروع کر دی. بڑے ہرٹ ہوئے وہ، لیکن اللہ والوں کی وہی برداشت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو کس نے لوٹا تمہیں. وہ کہہ رہا دیکھا ہے جی میں نے ٹی وی پہ بڑا دیکھا کہ چور ہوتے ہیں پیر، ایسے ہی بس گلے بھرتے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے چلو جو کرتے ہیں تو ان کے اعمال ان کے ساتھ، تو ہم نے تو نہیں نا ایسا تمہیں کچھ کہا کہ ہم کچھ لینے آئے ہیں تم سے. تو بچی کا معاملہ ہے تو میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے مجھے. تو خیر انہیں بھی اپنی بچی کی حالت دیکھی، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، چپ کر کے گردن ہلا دی. اب جب انہوں نے پڑھائی وغیرہ شروع کی اور صفائی وغیرہ، اور جو پانی تھا وہ دم والا وہ ذرا ادھر ادھر ملا دیواروں کے اوپر، اور جو چیزیں تھیں پڑھائی وغیرہ شروع کی. اب گھر کے اندر سے کافی اسمیل وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئی. خیر جو بھی تھا اس وقت، اور اندر وہ کمرے کی جو ان کی دیورانی کا کمرہ تھا اس کی 2 کھڑکیاں ٹوٹ گئیں نا خود بخود. اب انہیں پتہ چلے یہ واقعی کوئی معاملات گڑبڑ ہیں، اور بچی کے اندر سے بھی 2 کہ 3 آوازیں آنے لگ گئیں. اور پھر بچی بڑی تکلیف کے بعد نارمل ہوئی، اور وہ اسی طریقے سے جو 3 مہینے پہلے جس طرح روتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، اسی طرح روتی ہوئی اپنی امی کے پاس گئی اور ان کو گلے لگا دیا. تو ان کی امی کو بھی لگا کہ سب کچھ نارمل ہو گیا. تو پھر خیر پڑھائی وغیرہ جاری رہی. انہوں نے کہا اسٹور کے اندر مسئلہ ہے. خیر پھر معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. انہوں نے پیر صاحب کو روکا، ان کے شوہر نے معافی مانگی، اور پھر کہا جی کوئی خدمت مجھے بڑا برا لگے گا اگر آپ نے میرے گھر سے کچھ کھایا پیا نہیں، یا میں کوئی خدمت نہیں کر سکا آپ کی، آپ نے مفت میں آ کے میرے لیے اتنی تکلیف برداشت کی، اور میں کیا کیا کہتا رہا آپ کو. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہو گیا تھا میری بیٹی کے ساتھ، ذرا وہ بتا دیں مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، میں بچی کے لیے بہت پریشان تھا. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ آپ نے بچی کو اسٹور میں بند کر دی، تو یہ بہت عرصے سے بند تھا اسٹور، یہ یوز میں نہیں آتا تھا. تو اسٹور کے اندر ظاہر سی بات ہے جو جگہ یوز میں نہ آئے، تو یہاں پہ پہلے ایک مخلوق آئی، اس نے قبضہ کیا، تو وہ بچہ ہی تھا. تو پھر ایک اور مخلوق آئی، اس نے بھی قبضہ کر لیا، وہی بچہ ہی تھا اس مخلوق کا. یعنی جنات کا ذکر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پھر وہ آپس میں دونوں لڑتے تھے اس کمرے میں نا، کہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے، کیونکہ بچے تھے. تو کہیں آپ نے بچی کو اپنی بند کر دیا، تو وہ پھر اس پہ قابض ہو گئے. تو وہ جو لڑائی تھی وہ اس کے اندر آ کے کوئی اس کو زخمی کر رہا ہے، کوئی اس کو دیوار سے لگا رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے. تو اس کو تنگ کر کے وہ اپنی لڑائی لڑتے تھے. یعنی جب یہ آئی ہے کشمیر سے تو انہوں نے اس کو سزا دی ہے اپنی طرف سے نا. تو میں نے تو خیر دونوں کو بھی فی الحال کے لیے بھگا دیا، وہ نہیں آئیں گے یہاں پہ. آپ پڑھائی وغیرہ جاری رکھیں، نماز روزہ اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں، اور یہ میں کچھ وظائف دے رہا ہوں انہیں لازمی بس پڑھتے رہیں. کہہ رہے جی ٹھیک ہے، گھر کہتے ہیں تو گھر بھی بدل دیتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں، میں سیل کر دوں گا مجھے. کہہ رہے نہیں گھر کے ساتھ نہیں کوئی مسئلہ، بس یہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی کیا کریں اور یہ صاف حالت میں رہا کریں. تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. بس پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر آج اس واقعے کو 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو گھر کے اندر امن امان ہی ہے. بس یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت پیار کریں، ان کے ساتھ جس طرح بھی معاملات ہوں فرینڈلی ڈیل کریں، کوئی ایسی سزائیں انہیں نہ دیں کہ جس سے بعد میں آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے، کیونکہ جو مرضی ہو آپ ہی انہیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس بات کی ان کو بڑی شدت سے تکلیف بھی اور بڑا غم بھی ہے کہ میں نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کر دیا. اور کچھ نشان تو اس کے چلے گئے ہیں، جو تکلیفیں اس کو ملتی رہیں، کوئی کیلوں سے نشان تھے اس کے جسم پہ، اور لیکن کچھ نشان تو ابھی تک باقی ہیں.